الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ہم نے آج آیت نمبر 55 شروع کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہدایات، تعلیمات، احکامات اور سچے واقعات پر مبنی ایک ایسی لاجواب کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا لوگوں کو کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اس کی وجہ یہ ہے آج تک کوئی نہیں لا سکا اور قیامت تک نہیں لا سکے گا. وجہ یہ ہے کہ جس زبان اور زبان کی جس خوبصورتی کے ساتھ، ایسی خوبصورتی جو بے مثال ہے، کوئی کلام اس طرح نہیں کمپوز کر سکتا. پھر اس کے اندر جو معنیوں کا سمندر ہے، جو ہدایات کا سرچشمہ ہے، ایسی کوئی کتاب، کوئی جملہ لکھ نہیں سکتا جو قرآن نے لکھ دیا ہے. لہذا اس بارے میں انسان بڑا غور سے سمجھے کہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے. آپ نے خود دیکھا کہ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک ایک آیت میں کس قدر موجود ہیں ذخائر ہدایت کے. اور اگر ہم اپنی زندگیاں اس کے مطابق تعمیر کر لیں تو اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ، اور اگر اجتماعی طور پہ ہو جائیں کہ پوری قوم اس پہ لگ جائے تو آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی عنایات ہیں وہ اس قوم کو ملیں گی. یہ مذاق کی بات نہیں ہے. آپ آج بھی دیکھ لیں افغانستان کی اکانومی صرف 1.5 سال میں اتنی مضبوط ہو رہی ہے کہ وہ اب ایشیا میں انشاءاللہ وہ اس وقت اسٹرانگسٹ اکانومی ہے. وجہ یہ ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک اللہ کی حد ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ پوری روح کے ساتھ نافذ ہوگی تو وہاں برکات کتنی آئیں گی جتنی 20 سال بارشوں میں اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اور ریل پیل ہو جاتی ہے بارشوں کی وجہ سے. اسی طرح ایک حد نافذ کرنے کے، اور ہم نے تو دیکھیں اس ملک کو ستیہ ناش کر دیا، اس لیے کہ ہم نے حدود کو تو چھوڑیں، ہم نے اسلام کو قریب بھی نہیں آنے دیا. لہذا بڑے افسوس کی بات ہے جب ہم اس ملک کو دیکھتے ہیں جو دنیا کا اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، آج کس قدر پائی پائی کا محتاج ہوگا. اس قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس کو نافذ کیجیے. یہی بچنے کی صورت ہے کہ ہم توبہ طائب ہو کر اس کی طرف پڑھیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 55. ذرا دیکھیں کتنی چھوٹی سی آیت ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے. اچھا، اب یہ بات جو اتنی سی ہے کہ رب کو ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو. نمبر 1 تضرعا، بالکل گڑ گڑاتے ہوئے، اور وخفیا، چپ کے. اب ذرا سا غور کریں، سب سے پہلے یہاں یہ کون پکارے گا رب کو؟ مجھے یہ بتائیں، یہ کون پکارے گا رب کو تضرعا وخفیا؟ سر ہم لوگ خود. نہ دیکھیں، آپ اپنے خود کو نہ کہیں. خود بھی اگر ہم یہ پکارتے ہوتے نا تو ہم سے مراد ایک بڑی کثرت، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. سر اس کو پکا سچا یقین ہوگا نا. ہاں، یہ ہے بات کہ پکا سچا یقین کی حاجت روا وہ ہے. یہ جو بات آپ کہہ دیتے نا ہم بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے عوام الناس، ہمارے خواص، ہمارے حکمران، ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ بس امریکہ راضی ہوا تو سب کچھ یہاں ٹھیک ہو جائے گا.
ہم نے امریکہ کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر لیا اور آج حل دیکھ لیا۔ تو سب سے پہلے ادعو، پکارو کس کو؟ وہ جو اصل حاجت روا ہے۔ ہم اس کو اصل حاجت روا سمجھتے ہیں، مجھے بتائیں نا۔ ہم اپنے اللہ کو بالکل وہ مقام نہیں دیتے جو اس کا مقام ہے۔ وہ رازق، خالق، مالک، حاجت روا، وہ ہر دلوں کے راز کو جاننے والا، اس نے ہماری ہر ضرورت وہ پوری کرتا ہے۔ یہ بالکل ہمارا، میں آپ کو بتاؤں 99% لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے۔ یہ ہمیں جب سمجھ آئے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ان آیات کو سمجھیں گے۔ ادعو ربکم، پکارو اپنے رب کو، کیونکہ وہی حاجت روا ہے، اس بات کا یقین رکھو۔ آپ دیکھیں 75 سال میں ہم نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا کیونکہ رب سے رشتہ توڑا۔ 1.5 سال نہیں ہوا افغانستان میں، اور وہاں آپ کمپیئر کر لیں، آج کل اویلیبل ہے یہ ڈیٹا کہ کس طرح ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے۔ لہذا ادعو، دیکھیں نا، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ تو انسان کی روح اندر سے طرف جاتی ہے کہ رب سے جس کا تعلق ہے وہ کس طرح پکارے۔ وہ بالکل سمجھتا ہے کہ حاجت روا ایک ہے اور کوئی نہیں، تو اس کو گڑ گڑا کے پکارے گا کہ مالک تو ہی ہے جو میری ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لہذا مجھے کسی سے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گڑ گڑا کے اس ایک سے جو تنہا مالک ہے ان سب چیزوں کا، تنہا حاجت روا، اس سے میں مانگوں۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ اور وہ خفیہ، اچھا چپکے چپکے کیوں پکارو؟ اس لیے کہ وہ تو تمہارے دلوں کے حال سے، جذبات سے واقف ہے، جو تمہارے خیالات اٹھتے ہیں اس سے واقف ہے۔ تو ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے پکارو گڑ گڑا کر، عاجزی سے۔ کیوں؟ وہ داتا ہے، میں محتاج ہوں۔ وہ حاجت روا ہے، میری حاجتیں صرف تنہا وہ پورا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا کہ اس کو یہ سمجھتے ہوئے پوری طرح کہ میری حالت سے جتنا وہ واقف ہے میں خود بھی واقف نہیں ہوں، میرے مستقبل سے وہ واقف ہے، میں بالکل واقف نہیں ہوں۔ لہذا یہ دو چیزیں کہ جب بھی دعائیں مانگو پکارو اللہ کو، تو اللہ کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے۔ سر اس کی ایک مثال، سر پلیز اس کی ایک مثال جو ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 3 میں زکریا علیہ السلام کی اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ بے شک بہت ٹھیک آپ نے کہا، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ وہ نبی تھے، وہ اس سے واقف تھے کہ یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق وہ ہونا چاہیے جو اللہ اور انبیاء کے درمیان تعلق ہے۔ بڑی بر وقت آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اللہ کو حضرت زکریا نے بڑی خفیف آواز میں پکارا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو دین ہمارے اندر خالص اللہ کے لیے۔ ہم جا کے لوگوں سے حاجت روائیوں کی بات کرتے ہیں، اور امریکہ سے اور یورپ سے، اور دیکھیں ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہم نے۔ اس لیے ان قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، یہی حقیقی زندگی کا راستہ ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، 3 الفاظ ہیں، انہو لا یحب المعتدین، 4 ہیں بلکہ۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، یہاں بات کو سمجھیں، حد اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں۔ مثلا کمانا ہے تو حلال کماؤ، خرچ کرنا ہے تو نہ فضول خرچی کرو، نہ اسراف کرو، ضرورت سے زائد خرچ کرو۔ کھانا پینا ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دی ہیں۔ ان حدود کو عملاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نافذ کر کے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، اور وہ نمونہ آج تاریخ میں محفوظ ہے۔ قرآن بھی محفوظ،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی محفوظ۔ اب جو ان سے تجاوز کرے گا وہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اس سے نفرت فرماتے ہیں۔ لہذا یہ دیکھیں زندگی کا چھوٹی سی آیت ہے، دعاؤں کا بھی آداب بتا دیا کہ اللہ کو کس طرح دعائیں مانگو، اور پھر یہ بتا کہ پوری زندگی اللہ کی حدود کے اندر رہو۔ پورا اسلام نہیں آ گیا؟ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ سر یہ جو خفیہ والا آیا ہے نا، تو یہ دیکھیں کسی کے سامنے بعض اوقات انسان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے اپنا وہ دکھ یا درد بیان نہیں کر سکتا، تو اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ اس کے سامنے بندہ نہیں شرماتا کوئی بھی اپنا درد دکھ بیان کرتے ہوئے، نہ کوئی مذاق اڑانے کا خطرہ، نہ کوئی کچھ۔ تو وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اگر اللہ پہ یقین ہو۔ بات یہ ہے اللہ پر یقین ہو تو سب سے بات پہلے کہ آپ دیکھیں، آپ جب کسی کو بھی مانگتے ہیں نا، یہاں دنیا میں بھی اپنی ضروریات، اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے آپ کی ہیلپ کی۔ لیکن انسان یہ سمجھے کہ یہ کرم میرے اللہ کا ہے، اس کا احسان ضرور مانے، لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا۔ ہمیں ہماری ساری ضرورتیں جو پوری ہوتی ہیں، ظاہر کے اور چیزیں ہیں، لیکن پیچھے ان وسائل کو، ان اسباب کو حرکت دینے والی ہستی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایمان اصل بات ہے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ سر تہجد کی نماز میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ چھپ کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور سکون ملتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو خالصتاً اس کے لیے۔ اسی لیے تہجد کی نماز کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے پسندیدہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کو کے لیے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اچھا، آپ ایک اور سوال سنیں بڑے غور سے اور اس کا جواب دیں۔ مجھے یہ بتائیں، کون سا ہم انسانی یا مومن کا عمل ہے جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہو سکتی ہیں؟ ادعو الی ربک، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، کہ ہمارا عمل گڑ گڑاتے ہوئے اور بالکل وہ ہو خفیہ۔ سر نماز ہے، نماز جو 5 دفعہ ہم پڑھتے ہیں۔ شاباش، ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز اس کا مصداق ہونی چاہیے کہ جو بھی پڑھیں گڑ گڑا کے۔ دیکھیں، آپ صرف فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو مانگ رہے ہیں نا، تو اس وقت آپ کو بالکل بالکل نماز میں گڑانے کی کیفیت ہونی چاہیے، مومن بالکل سمجھے۔ تو نماز کو جتنا آپ بہتر بنا دیں گے، اتنے ہی آپ کے دیگر اعمال میں اخلاص آتا جائے گا۔ نماز وہ عمل ہے جس میں آپ کا دل، دماغ، جسم، زبان سب مصروف ہے نہیں؟ مجھے بتائیں، جی سر ایسے ہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ یہ واحد عبادت ہے؟ دیکھیں نا، حج ہے، آپ خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر ان میں یہ تضرع و خفیہ والی کیفیت ہو جو عین مطلوب ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں مومن کی زندگی کے عبادات میں جن میں وہ تضرع و خفیہ کا پورا اظہار کر سکتا ہے۔ سر یہ جو سوری جی آپ فرمائیں۔ بات جاری رکھیں پلیز۔ نہیں آپ بات فرمائیں۔ اصل میں سر میرے ذہن میں کوشچن آیا کہ یہ جو دعا کے بعد فوراً حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کا ذکر ہے، تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ اب آپ خود پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ پسند نہیں کرتا تو ان کی دعاؤں کو کیسے پسند کرے گا؟ دیکھیں نا، الفاظ کو بالکل واضح ہے۔ ان کے عمل کو اللہ کیسے پسند کرے گا جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں
اور ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فحاشی ریانی میں مبتلا ہیں، برائیوں میں بھی مبتلا ہیں، تو آپ کے سامنے ان پر اللہ کی لعنتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تو صرف دیکھیں، توحید یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کریں، قولی ہو، زبانی ہو، عملی ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور وہ اس طرح ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو سورہ آل عمران کی آیت 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ایک لفظ سے پورا فاتبعونی۔ آپ ذرا اس کو پوری زندگی پہ لگا دیجیے کہ اتباع کرنی ہے کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، تمہارے حالات کو سدھار دے گا، شرط پہلے پوری کرو۔ تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ آگے جو لفظ آیا لا یحب، وہ زندگی میں کسی، دیکھیں نا، نمازیں پڑھ کے بھی جو حدود سے گزر رہا ہے، اللہ کی حدود کو پھلانگ رہا ہے، فحاشی، ریانی، محفلیں، یہ وہ، آپ اپنے ملک کا حال دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ یقین مانیں قرآن کا طالب علم پریشان ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہم لوگ فرمانیاں کر رہے ہیں۔ آپ آگے آ رہی ہیں قومیں جن کا ذکر ہے، آگے 6 قوموں کا، انشاءاللہ جب وہ کھلے گی بات تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عذاب کی مستحق کیوں ہوئی، نبی ان کے درمیان موجود، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کے حجت تمام کر دی، ان کو مہلت بھی دے دی۔ تو لہٰذا اگر اب کوئی اور کامنٹ ہو اس آیت 55 پہ، جو چھوٹی سی آیت ہے لیکن معنی کا سمندر ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کو دعا کے بھی آداب بتا دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند بھی بتا دی گئی۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو آپ ضرور پوچھیں۔ سر اس کا جزاک نتیجہ اللہ۔ یہی ہے کہ آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کے، وہ اسی لیے کہ ہماری نمازیں اور یہ ساری چیزیں باتیں بے اثر ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی حدود کا پاس نہیں رکھ رہے کسی بھی ایک جگہ پہ، کسی ایک ادارے میں، کہیں پہ بھی۔ ہم نے یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔ آپ ذرا سوچیں، بڑا غور کریں کہ منافق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ آج ہم اتنے گئے گزرے ہوئے ہیں، آپ مسجدوں میں جائیں ایک صف پوری نہیں ہوتی، جمعے کے دن اور عید کے دن وہ مسجد بھر جاتی ہے۔ کیا یہ فرض نہیں ہے باقی نمازیں؟ ہم نے تو انتہا کر دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر اور دین کے درمیان جو حد ہے، اسلام کے درمیان جو حد ہے، وہ نماز ہے۔ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کفر کی طرف چلے گئے۔ ہم اصل میں دیکھیں نا، جو صحیح آئینہ ہے جو ہمیں اپنی شکل دکھا دیتا ہے کہ یہ تمہارے اندر نقص ہے، وہ ہے قرآن۔ نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ برسوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو دیکھ لیں، ان میں جو لوگ نیک تھے، جو برے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا شے ہے، کیسی ہستی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اور آج اس سے بھی برا وقت ہے کہ یونیورسٹیاں اور کالجز اور سب موجود اور اسلام غائب ہے۔ ٹیچروں کو دیکھ لیں، نظام کو دیکھ لیں، اس کے سلیبس کو دیکھ لیں، کوئی چیز ہے جو اللہ کی یاد دلاتی ہو، جو انسان کو انسان بناتی ہو؟ ان ڈگریوں والے حیوانوں سے بدتر ہیں۔ ملک کا کیا حال کیا ہے ان ڈگری والوں نے۔ آپ نے یہ تو پابندی لگا دی کہ بی اے گریجویٹ ہوگا تو الیکشن لڑے گا، انہوں نے ڈگریاں خرید لی ہیں۔ میرے ایک بہت اچھے دوست تھے جو اس میں تھے، ان کی ڈگریاں چیک کرنے پہ کمیشن میں، ایجوکیشن کمیشن میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 50% زیادہ کے پاس جعلی ڈگریاں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ یہ ہم نے خود ظلم کیا ہے کہ اس کے راستے کو روکنے کے لیے اور مغربی آقاؤں کے آگے ناچنے کے لیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ نا مردوں کو زیادہ، عورتوں کو بھی ضرورت۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اس قرآن کو بڑے غور سے پڑھیے، سمجھیے کہاں کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کیجیے، ورنہ دنیا تو جا ہی رہی ہے، آخرت بھی جائے گی۔ اب چلتے ہیں آیت 56 پر، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے، ورنہ ایک ایک آیت کو ذرا غور سے سمجھیے، اور جو چیز میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، سوال کیجیے، میں انشاءاللہ قرآن ہی سے آپ کو جواب دوں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بعد اصلاحها، اس کے بعد کہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے بعد کہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ اب بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، اصلاح کب ہوتی ہے اور فساد کب پھیلتا ہے؟ فساد میں آپ کو بالکل اپنا ملک کے حالات دیکھ لیں، یہ فساد اس لیے پھیلا کہ ہم نے اسلام کے مطابق زندگیوں کو استوار نہیں کیا۔ جتنا جتنا آپ اسلام سے ہٹتے جائیں گے، اتنا معاشرہ اور آپ کا پورا نظام فساد زدہ ہو جائے گا۔ 75 سال اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو اس کا حلم ہے کہ ہمیں اس نے معاف کر رکھا ہے، ورنہ پورے ابھی آئیں گے آپ کو ساری واقعات 6 قوموں کے آگے آ رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح ان کو تہس نہس کر دیا جب انہوں نے انتہا کر دی سرکشی اور بغاوت کی۔ تو لہٰذا اصلاح جب ہوتی ہے جب قرآن و سنت کے مطابق معاشرہ پروان چڑھے۔ یہ بات اب اس وقت ہو رہی ہے، آپ سب دعائیں کریں کہ افغانستان میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین مبین کو نافذ کر کے انشاءاللہ جیسے اب ان کے حالات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں وہ مثالی ہو جائیں گے، اور اس کی گارنٹی صرف اور صرف اللہ کے دین ہے۔ امریکہ خود آپ دیکھیں کس قدر تباہ کن صورتحال میں ہے، وہ دنیا میں اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ وہ کبھی اب امریکہ سے نکل کے حملے نہیں کرے گا۔ جو سبق اس کو سکھایا گیا نا افغانستان میں، اس سبق نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سبق سے سکھا دیا ہے۔ تو لہٰذا اصلاح اگر ممکن ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کر کے۔ جب یہ نظام نافذ انسان اپنی ذات پہ کرتا ہے تو اس کا کردار بڑا مثالی بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے عربوں کی، اور آپ کے سامنے مثال ہے مجاہدین افغانستان کی۔ وہ ماضی کی بات ہے، یہ حال کی بات ہے۔ کوئی وزیر راضی ہو سکتا ہے کہ تمہیں تنخواہ مزدور جیسی دیں گے؟ آپ کے وزیروں کے ٹھاٹ تو اتنے ہیں کہ پوری کابینہ جو افغانستان کی ہے نا، یقین مانے وہ ایک جو آپ کا وزیر ہے اس کے نخ برابر بھی شاید پہنچی نہ ہو تنخواہ کے حوالوں سے۔ لہذا یہ اللہ ہی کو راضی کرنے کا جو جذبہ ہے نا، یہی ایمان ہے، اور یہ ایمان انسان کو ایسا سیرت و کردار دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، اور اللہ کا دین چھوڑ کر انسان اپنے ملک کو قربان کر دیتا ہے اپنے مفاد پر۔ ذرا غور کیجیے، اپنی قوم کو مفاد پہ، اپنے ذاتی مفاد پر قربان کر دیتا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک بھوک سے قریب مر رہے ہیں، اور مصدقہ اطلاع ہے کہ جو پیسہ ملا ان کو IMF سے، اس میں 1 ارب انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا ہے، پیپل پارٹی اور اس نے کہ الیکشن کی تیاری کر۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟
یہ کوئی ملک بچ سکتے ہیں اس طرح کی اللہ کی نافرمانیوں سے؟ لہذا اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو یقین مانے صرف اور اگر جب اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا تو فساد ہوگا. تو فساد غیر اللہ کے دین کا، دیکھیں نا، غیر اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، آپ کا ڈگریوں یافتہ آدمی بھی، یہ تو کم ہے نا جو آپ نے اس کی رکھی ہے MNA اور MPA کے لیے، وہ سارے، اور ان میں مجھے بتائیں کتنے دیانتدار ہیں. لہذا یہ قرآن کو پڑھیے اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کر کر اطمینان اور سکون محسوس کرتے ہیں، اور یہ لوٹ مار سے آپ کی اولادیں تک برباد ہو جاتی ہیں، نافرمان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. یہ تو ہو گیا اس کی بات کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں فساد کس وجہ سے پھیل رہا ہے؟ اسلام نافذ نہیں ہو رہا، نہ ہماری ذات پر، نہ ملک کے قانون پر، نہ عدالتوں پر، تو سارا کا سارا فساد زدہ. اور بعد اصلاح ہاں، یعنی جب دین نافذ ہو چکے تو اس کے بعد اگر کوئی لا دینی عمل ہوگا تو وہ فساد کا باعث. لہذا حضرت آدم کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کے اندر اصلاحی کے پہلو رکھے. نیکی پسند، برائی اس کو ناپسند. نیکی کرنا اس کو اچھا لگتا ہے، برائی سے بچنا اس کو اچھا لگتا ہے. یہ بالکل فطرت ہے ہر انسان کی جو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے تو اس فطرت پر پیدا کیا. ہم فساد زدہ کس لیے ہو گئے؟ ہم نے اس کو چھوڑا اور ہم نے دوسری شیطانی فطرت کی طرف لگ پڑے. پھر وہی بات آگے، وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمْعًا، اور اس کو پکارو، اللہ ہی کو پکارو، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. اچھا، یہ طمع امید کے ساتھ کیوں پکارو بھلا؟ خوف کے ساتھ کیوں پکارو؟ اور تاکہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کو خوف سے کیوں پکاریں اور امید سے کیوں پکاریں. آپ بڑے غور سے سنیے. خوف سے اس لیے پکاریں کہ وہ تنہا ذات ہے جو حاجت روائی ہماری کر سکتی ہے، اور پھر قدرت اس کے پاس ہے، اور وہ قبولیت جب ہوگی جب اس خوف کے ساتھ کہ ہم برائیوں سے بچیں، نیکیاں کریں. یہ خوف ہوگا تو آپ کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائیں گے. اور اس کے بعد جو بتایا کہ امید، اب امیدیں غیروں سے رکھیں گے. آپ دیکھ لیں ملک کا کیا حشر ہو گیا ہے. امیدیں کس سے رکھو؟ اللہ. اس کو پکارنے کے بعد خوف سے امید بھی اسی سے رکھو، اس لیے کہ امیدیں پوری کرنے والی ہستی وہی ہے. تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آج بھی دیکھ سکتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو توکل چھوڑا وہ کس طرح اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوئے، اور جنہوں نے خوف اور امید کے ساتھ اس کو پکارا انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی. انہوں نے اس سے پہلے روس کو شکست دی، اس سے پہلے انہوں نے اس کو انگلینڈ کو شکست دی. یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت ملیں گی جب اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا خوف اور امید کا ہوگا. خوف اس بات کا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، امید اس بات کی کہ امیدوں کو بر لانے والی ہستی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اب آپ اور میں جائزہ لیں اپنا کہ کیا واقعی ہمارا یہی خیال ہے، اسی پر ہمارا یقین ہے؟ اگر نہیں تو اس یقین کو بتائیں. اگلی آیت کا حصہ ہے آخری، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے قریب ہے زیادہ؟ محسنین کے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کے درجے میں عمل کرتا ہے. احسان کے درجے میں عمل کیا ہے؟ کہ آپ جو کسی کا حق بنتا ہے
اس حق سے بڑھ کر اس کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات فرائض میں داخل فرمائی ہیں ان کو کرنے کا حق اسی طرح ادا کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ احسان لوگوں کا معاملہ ہے، اپنے حق کو کم کر دو اور دوسرے کو حق کو زیادہ دو۔ مزدور کی مزدوری اگر آپ نے 1000 روپے طے کی ہے اور وہ کام اچھا کر رہا ہے تو اس کو 1100-1200 دو گے تو وہ احسان ہے، اگر 1000 دو گے تو وہ انصاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ محسنین کے قریب ہے۔ بھلا آپ کبھی سوچا آپ نے کہ اگر ہمارا عمل، اکثریت کا عمل احسان والا ہو جائے تو معاشرے میں تو محبت کے سرچشمے ابل پڑے۔ ہمارا معاملہ جو ہے وہ عدل و انصاف کا بھی نہیں ہے، ظلم کا ہے کہ اپنا حق زیادہ سے زیادہ لو اور دینے کسی کا حق ہے تو اس کو جتنی کمی کر سکتے ہو کرو۔ جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا یہ محسن نہیں ہے، یہ اللہ کا مقبوض ہے، غضب، اس پر اللہ کا غضب نازل۔ کیوں؟ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کس کو محبت کرتا ہے، اس کی محبت کس کے قریب ہے؟ محسنین کے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات کہ اگر اسلام پہ آؤ گے، اسلام پہ چلو گے تو اصلاح ہوگی، معاشرے کی بھی، تمہاری بھی، سب کچھ۔ اور اگر اس سے ہٹو گے تو فساد ہوگا۔ آپ کے سامنے ہے دنیا کی نقشہ، اور اللہ کو خوف کے ساتھ پکارو۔ خوف کس بات کا؟ کہ وہ ہستی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جو ہماری حاجت روا، جو ہمارے خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔ اور امیدیں بھی صرف اس سے رکھو، اور دنیا کی زندگی میں احسان کا رویہ اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ انہی سے محبت فرماتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ حق کے بارے میں تھوڑی وضاحت چاہ رہا تھا۔ جی، کس کے بارے میں؟ حق، یہ آپ کہتے ہیں نا اپنا حق بے شک کم کر دو چاہے دوسرے کا زیادہ کر دو۔ اب ہاں، یہ سر وراثت ہے 1,00,000 روپے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اب ہم وہ چاہتے ہیں کہ 50-50 ہزار بانٹ دیں، وہ لڑکا اپنا حق چھوڑ دے، حالانکہ اللہ نے حدود مقرر کی ہیں کہ لڑکے کا 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1، تو وہ کیا وہ آدھا آدھا بانٹ سکتا ہے 1,00,000 روپے، اپنا حق سر کم کر سکتا ہے؟ نہیں سر بالکل نہیں۔ وہ اس کو کرنا کیا ہے؟ اس کو اللہ کے عدل و انصاف کا حکم نافذ کرنا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے ایسا اپنا کم کر دو، یہ وہاں آپ نے عین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور دونوں گروپوں کو راضی ہو جانا ہے۔ یہ ہے اللہ کے حدود کے اندر رہنا۔ لیکن آپ نے کوئی مزدور رکھا، آپ نے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، اور اس کی جب کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ اس کو اپنے تھوڑا سا کم کر کے خرچہ اس کو دے دیں۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے جو معاملات ہیں، رہی وراثت یا یہ جو اللہ کے احکامات ہیں کہ آپ نے اس طرح تقسیم کرنا ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ کا بیٹا کہہ دے آپ سے خود کہ ابو یہ ہماری بہن کو اتنا میرے حصے میں سے دے دیں، لیکن کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ لہذا اپنا حق کم کرنا ان آپشنل معاملوں میں، آپشنل کہ جن میں آپ کو اختیار ہے اور اللہ نے اختیار دی ہے، اللہ کے اختیار کو آپ عظیم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وراثت کی تقسیم ہے۔ اب بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ۔ سر میرا بھی ایک سوال ہے۔ جی سر آپ نے سورہ نساء میں بتایا تھا کہ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو حصہ دیتے ہیں تو وہ برابر ڈیوائڈ کریں گے، اگر 1,00,000 ہے تو وہ 50,000 بیٹی کو دیں گے اور 50 بیٹے کو، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں بیٹوں کو گھر بنا کر دیے ہیں تو وہ اچھا، بیٹیوں کو بھی آپ اتنی تفصیل میں نہ جائیں، آپ کے سامعین بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن تقسیم کے ورث کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے اپنی زندگی میں تقسیم کرنا، اس کے لیے برابر کی ہے، اور اگر موت کے بعد وراثت تقسیم ہوگی
तो फिर जैसे सूरह निसा में बताया गया है कि हर एक का हिस्सा जो फिक्स है वही मिलेगा उसको। बात क्लियर है? जी सर। जी सर। सर मेरा भी एक सवाल है। जी फरमाएं। सर ये बाज लोग विरासत को इसलिए तकसीम नहीं करते, कहते हैं कि बाज भाई हैं जो वो गरीब हैं, तो अगर हम ये इसको तकसीम करेंगे तो उनका कुछ बनेगा ही नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, ये वो, तो इसका क्या मसला है? बड़ा आसान है, ये आप फैसला नहीं कर सकते। पहले वो तकसीम करें और अपना हिस्सा अपने भाई को दे दें। तकसीम जरूर करें, वरना औलादों में आगे चल के बड़े मसाइल पैदा होंगे जो आज हो रहे हैं। ये अब अल्लाह के अहकामात को टालना, इनकार की बात नहीं कर रहा, टालना भी माशरे में फसाद है। कितने फसाद हैं आजकल। तो पहले तकसीम करें, तकसीम करके जो देना चाहे वो दे दे, तकसीम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अपने जब अल्लाह की पोजीशन पे आप अपने आप को नऊज बिल्लाह उठा देंगे कि आप फैसला करेंगे, तो फिर फसाद लाजमी है। मेरी बात समझ आ गई आपको? सर ये जो कहते हैं कि जी जिनको लड़कियों को जहेज दे दिया और वही उनका हिस्सा है, तो भाई उस आप हवाले बात से सुने, आप मेरी बात सुने, ये सब बकवास है। लड़की को जहेज दिया या नहीं दिया, आपने उसका हिस्सा देना है। जिन वालिदैन ने अपनी बच्चियों को हिस्सा नहीं दिया, वो क़यामत के दिन, आप पढ़ें सूरह निसा की 13 और 14, कि वो अल्लाह की हुदूद है, उसको जिसने क्रॉस किया वो जहन्नम में जाएगा, चाहे हज किया हो, नमाज पढ़े। कुरान को पढ़े तो सही। अब हम खुद साख्ता कि क्यों दीदी मैंने जहेज दे दिया इसलिए अब बच्ची को मैंने हिस्सा नहीं देना। भाई अल्लाह ने हिस्सा रखा है, जहेज दिया तो आपने हिंदुआना ने रस्म को पूरा किया है। कोई तोहफा दिया है तो ठीक है, वो हक था उसका, बेटी का। सर इसमें एक आयत में है ना, उम्मीदें भी अल्लाह से ही रखो, तो इसका मतलब है कि नेकी के काम करने के बाद फिर इसका अजर की भी उम्मीद अल्लाह ही से रखो, बंदे से ना रखो। इखलास क्या चीज है? बार बार अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इखलास यही है कि हमने राजी अल्लाह को करना है, बंदों को राजी नहीं कर। जो किया नेकी कर दरिया में डाल, मुहावरा वो इसी सर एक मकसद सवाल से। मेरा भी है। सर जी एक सवाल है कि अगर कोई बेटी या बहन खुद से, मतलब अगर उसके भाई जो हैं वो थोड़े माली तौर पे कमजोर हैं, तो वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती, उनको दे देती है, तो मैंने सुना है कि वो बेटी भी या बहन है जो भी है, तो वो भी नहीं दे सकती क्योंकि उसका माल भी उसके वारसों का होता है, वो हिस्सा जो भी है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो अपनी जिंदगी में अपने भाइयों को या किसी को अगर अपनी खुशी से, अपनी रजा से, कोई जबरदस्ती या जबरन नहीं, अगर देना चाहे, तो क्या वो इतना इख्तियार रखती है? मेरी एक बात सुने, वो जब खुद मालिक हैं, पहले जमीन बांट के उनसे कहा जाएगा कि ये जमीन तेरी है, ताकि उसका हिस्सा बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाए कि उसको दे दिया गया। अब उसके बाद जब उस मालिक है, वो अगर अपने फारसों का हक जाया करेगी तो अल्लाह के हम होगी, लेकिन अख्तियार उसको है कि वो किसी भाई को दे दे जिसको मर्जी है दे दे। ठीक हो गया? लेकिन उसकी भी अल्लाह के हुदूद की पासदारी करनी है। यहाँ ये जो सबसे बड़ा मसला है ना, कि हमने अज्यूम कर लीजिए वो बहन ने ये कह दिया, भाई बहन को दो तो सही, उसके बाद वो वापस करे तो ठीक है। पहले अल्लाह के हुक्म की तामील करें, ये अपने पास से घड़ कर, और उसी से माशरे में बेपनाह फसाद फैला हुआ है। तो सर ये फिर वो बहन अपनी औलाद की मुजरिम तो नहीं होगी मतलब इस तरीके से? वो तो अल्लाह जानता है ना, वो उसका ईमान बताएगा उसको कि उसकी औलाद मोहताज थी और उसने उसको क्यों दे दिया। जज़ाकल्लाह सर। अब आ अस्सलाम जाइए। वालेकुम। मेरा वालेकुम। भी एक सवाल है। जी फरमाएं। अपनी जिंदगी में अगर हमने तकसीम की विरासत, तो लड़की और लड़के का बराबर का हिस्सा है? बिल्कुल, जब अगर बाप जिंदा है वो तकसीम कर रहा है तो हिस्सा बराबर। तो ये इसकी कोई दलील दे हमें, हम कैसे बात कर सकते हैं? ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही हदीस है।
अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अब चलते हैं आयत नंबर 56 हमने कर ली है, और 57। ये मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है, ये कलाम इलाही है, अल्लाह का कलाम है, बड़ी वुस्अतें हैं इसकी। जैसे आपने पीछे देखा, अब इसी आयत में भी देखे, वल्लज़ी युरसिलुर रियाह, अल्लाह ताला ही वो हस्ती है जो हवाएं भेजती है, बुशरन बैन यदै रहमती, और वो अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। जब ठंडी बारिश वाली हवा आती है ना, तो हम खुश हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, अभी बारिश होगी, जमीनें फसल उगाएंगी, वगैरह वगैरह, पानी की कमी दूर हो जाएगी। अच्छा, तो अल्लाह ताला वो हस्ती है जो अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए हवाओं को भेजता है। फिर हत्ता इज़ा अक़ल्लत, जब वो भारी हो जाती हैं, सिहाबन सिकालन, और वो बादल उठा लेती हैं भारी किस्म के, यानी जब हवा पानी में ज़ाहिर है वो भारी हो जाती है। बारिश वाली हवा आती है, बादल उसके अंदर होते हैं, पानी उसके, अल्लाह ताला ने उसमें लदी होता है पानी से, अल्लाह ताला क्या करते हैं, सुकना हो लिबलदिन मय्यत, हम उसको ढांक के ले जाते हैं किस तरफ, मुर्दा जमीन पर। ये सारे अमल किसके हुक्म से हो रहा है, हवाएं हवाएं पानी बादल वाले, और बादल चले जा रहे हैं, और फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि यहाँ बरसो, ये सब अल्लाह का कम है। फ़अंज़लना बिहिल मा, फिर हम उस हवाओं से पानी नाज़िल फरमाते हैं अल्लाह ताला। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, और फिर उससे सारे फल निकलते हैं। ये जो फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, कि हम उस फिर पानी से बहुत सारे फल निकालते हैं, ये कौन सी तौहीद है? सारी पहली तौहीद कुदरत है कि उस अल्लाह की कुदरत, तौहीद खालिकियत। खालकियत है सर। अगर आप जरा ठहरें, जब मैं बोल रहा हूं तो आप उसको सीधे बीच में बातें ना करें, समझें फिर सवाल करें अगर अब मैं गलत कह रहा हूं। जितना ये बादलों हवाओं को चलाना, बादलों को ले जाना, फिर उसके हुक्म से चलते हैं, ये सारे का सारा तौहीद कुव्वत व अख्तियार है, तौहीद कुव्वत व अख्तियार है। अब उसके बाद जब बारिश बरसती है, ये भी उसका फजल और कुव्वत है, लेकिन जब फल उगते हैं तो वो फल बिल आखिर सारे इंसान और हैवान खाते हैं। ये तौहीद रबूबियत है। ये क्या है? क्योंकि समरात अल्टीमेटली किसकी गज़ा बनते हैं, इंसानों की और जानवरों की। तो ये जो है फ़ख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, तौहीद खालकियत नहीं है, ये वो तो कुदरत अख्तियार है पीछे सारा, और ये है तौहीद रबूबियत। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, बिल्कुल इसी तरह हम मुर्दे को जिंदा करेंगे, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए। किस तरह तुम्हें बात समझ में आ जाएगी? वो अल्लाह जो मुर्दा जमीन को, बंजर जमीन को बारिश के जरिए उगते हैं उसमें से पौधे, और वो लहलहा उठती है, जिंदा जावेद हो जाती है, जिंदा हो जाती है, जावेद तो नहीं, जिंदा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा करेंगे, जिस तरह उसने अपनी कुदरत से इस मुर्दा जमीन को जिंदा किया है। ये किसका कमाल है? ये अल्लाह ताला का। और ये अगर साथ साथ अगर हम समझें ना कि ये तौहीद रबूबियत है, ये तौहीद उलूहियत है। अच्छा, एक तो इसको दलील बनाया अल्लाह ताला ने किस पर, कि देखो अल्लाह किस तरह क़यामत के दिन मुर्दों को उठाएगा। वो आपके सामने दलील ये है कि ज़मीन को देखते नहीं, मुर्दा पड़ी है, वही अल्लाह बारिश करता है, वो ज़मीन जिंदा हो जाती है। एक तो ये दलील है किस पर, बेसत बादल मौत पर, कि मौत के बाद
انسان دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اس کی یہ دلیل ہے جو روز ہم دیکھتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، اب ایک اور بات جو یہاں بڑی وضاحت سے ہے، جب یہ بارش ہوتی ہے تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو بہت عمدہ قسم کے چیزیں اگتی ہیں، اور جو ناکارہ زمین ہوتی ہے وہ اسی بارش سے جھاڑ جھنکار اگاتی ہے۔ یہ دوسری چیز بھی ہمارے اب مشاہدے میں آتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو وحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو اپنی وحی بھیجتے ہیں اپنے انبیاء فرشتوں کے ذریعے انبیاء کو، یہ بھی اس کی بھی مثال بارش کی سی ہے۔ اس میں جو اس وحی سے جو اس معاشرے کے زرخیز دماغ ہوتے ہیں، ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی درجے تعلق اور اپنی فطرت سیاح پر قائم ہوتے ہیں، وہ اس سے خوب سیراب ہوتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق بن کے ابھرتے ہیں، وہ عمر فاروق بن کے ابھرتے ہیں، وہ صحابہ اور صحابیات بن کے ابھرتے ہیں۔ اور جو کج دماغ ہوتے ہیں، جو منکر ہوتے ہیں، وہ ابو جہل اور ابو لہب اور عبداللہ بن ابی وہ بن کے اسی بارش اسی وحی سے وہ تیار ہوتے ہیں۔ کیسی پیاری مثال ہے، ذرا دیکھیں۔ قرآن جتنا آپ غور کریں گے نا، بالکل باتیں کھل کھل کے سمجھ آئیں گی۔ اب کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی، اس سے دو چیزیں آپ کو سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ کس طرح اللہ دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو، بالکل اسی طرح جو ہم بارش کے بعد یہ سارا منظر دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال اور دوسری طرح سمجھ سکتے ہیں آپ، وہ ہے کہ وہی بھی بارش کی مانند ہے۔ جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ خوب اچھا فصل اگاتی ہے، وہی بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ صحیح ہوتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، وہ ایمان لا کر اس سے خوب سیراب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ وہی نبی موجود ہوتا ہے لیکن ان کے دماغ ٹیڑھے ہوتے ہیں، انہوں اب عقل سے کام نہیں لیتے، خواہشات کے پیچھے، نفس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اسی وحی سے اور بگڑ جاتے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ساری یہ جو اس کا آخری حصہ ہے آیت کا، نصرف الآیات لقوم یشکرون، کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ذرا اس کو تھوڑا سا مزید کر دیں۔ کہاں ہے یشکرون؟ یا تو تذکرون ہے۔ سر یہ اگلی آیت بتا رہی ہیں، یہ بھی تو ہم پچھلی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تو ذرا مہربانی کریں نا، پہلے پچھلی کو سمجھیں پھر سوال کریں، پھر ہم آگے سوری جائیں۔ سر، وہ ساتھ ملتی جلتی ہیں تو وہ میں نیچے چلی گئی، سوری۔ اچھا، اب اس پہ کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ سر اسی طرح کی آیت سورہ روم میں ہے، آیت نمبر 48 سے 50 تک کی آیات ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اس طرح کی آیات آگے بھی ادھر بھی آ رہی ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید کا طرح طرح سے سمجھایا ہے، بات کو پھیر پھیر کے سمجھایا ہے۔ تو یہ صرف آپ اس کی بات کریں، میں شورہ کی آیت 28 لکھیں، والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ یہ اس طرح کی بہت ساری آیتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ یہ تھی آیت 57۔ اب آیت اس کے بعد ہے آیت 58، اور پھر وہ واقعات شروع ہو جاتے ہیں کس کے؟
अंबिया के 6 कौमों के वाक़यात जो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, और आपने उनको पढ़ के आना है। मैं आज आपको लिखवा दूंगा अभी आपको इसके 58 के बाद कि वो कौन सी हिस्से हैं जो हजरत नूह के बारे में कुरान की दीगर जगहों पे आए हैं, ताकि आप उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ के आएं और फिर समझ सकें, सवाल कर सकें। अगर मौका हो तो ज़रूर देखिए, ना मौका हो तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं आपकी जगह होता तो ज़रूर पढ़ के आता। आयत नंबर 58। अच्छा, बिल्कुल। अब ये देखें, वल बलद तय्यब, और वो जो ज़मीन नाउम्दा होती है, यखरुज नबातहू, वो अपनी खेती को खूब उगाती है, बिइज़्नि रब्बिही, अपने रब के हुक्म से। तो गोया जो अच्छी खेती है, जो अच्छा फसल उगाती है, वो भी अपने रब के हुक्म से ही कर रही है। वल खबसो, और जो ज़मीन नाकस होती है, ला यखरुज इल्ला नक़दा, तो वो सिवाय नाकस चीज़ों के उगाने के और कुछ नहीं करती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने बारिश की मिसाल दी है आपको, और यहाँ उसको खोल दिया है। मैंने पहले आपको बता दिया है कि अच्छी ज़मीन में बेहतरीन फसल जो इंसानों जानवरों के काम आती है, और जो फसल ज़मीन नाकस होती है, वहाँ झाड़ झंकार उगते हैं जो किसी काम के नहीं होते। कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, इसी तरह हम फेर फेर के अल्लाह की निशानियों को बयान करते हैं। वही बात, कुरान आप पढ़ें, एक बात कई कई जगहों पे आई है और मुख्तलिफ थोड़े से अल्फाज थे, फिर और बात वही है, ताकि ज़हन नशीन हो जाए। अल्लाह ताला से ज्यादा नफ्सियात को कौन जानता था? आप भी जो खवातीन होती हैं ना अक्लमंद, वो एक बच्चे को जब एक नसीहत करती हैं तो बार बार दोहराती हैं ताकि उसके ज़हन नशीन हो जाए। तो अल्लाह तो इल्म कामल का मालिक है, तो उन्होंने भी यही तरीका अपनी मखलूक के लिए तैयार किया है। कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, हम इसी तरह फेर फेर के अपनी निशानियां बयान करते हैं। किसके लिए? लिकौमी यशकुरून, वो जो शुक्र करते हैं, जो अल्लाह की बातों को, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के एहसानात को एहसान समझकर उनको उस तरह खर्च करते हैं, उस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये हैं वो लोग जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो उसको समझते हैं और दिल से इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ये हमारे रब का करम है कि उसने हक हम पर खोल दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इसको अल्लाह की नेमत समझ कर इस्तेमाल किया कि आखिरत में मुझे जवाब देना है। ये है वो शुक्र जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे करते हैं। ये है इसका मफहूम कि लअल्लकुम ना लिकौमी यशकुरून। और वो जो लोग जिनकी फितरत बदल चुकी होती है, शैतान नफ्स शैतान और ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले हैं, वो शुक्र नहीं करते। वो दुनिया में हैवानों की तरह इस्तेमाल किया, मज़े उड़ाए, और फिर कोई अल्लाह का जिक्र नहीं, अल्लाह के शुक्र का कोई जिक्र नहीं। अब बात क्लियर है? जी सर। अब अगर आपका कोई सवाल, कोई कमेंट है तो करें। अब मैं पहले आपको लिखवा दूं कि कौन सी सूरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में कहाँ कहाँ आया है, जरा लिख लें ताकि अगर आपको मौका लगे तो कल देख लें। सूरा हजरत नूह का जिक्र आया है सबसे पहले सूरा आराफ आयत 59 था 64, सूरा यूनस आयत 71 से शुरू हुआ है, सूरा हूद 25 से शुरू होकर 44 तक है। फिर हजरत नूह का किस्सा सूरा अंबिया में 2-3 आयतें हैं। फिर उसके बाद सूरा मोमिनून में आयत 23 ता 30, उसके बाद सूरा शोरा में
शोरा 26 नंबर है, आयत 105 का 121। उसके बाद सूरा साफात 37 नंबर पर है, आयत 75 का 82, 82। उसके बाद सूरा कमर कुरान में 54 नंबर पर है, आयत 9 का 16। और आखिरी उसका है पूरी सूरा नूह जो कुरान में 71 नंबर पर है और उसकी 28 आयत हैं। ये पूरी की पूरी हजरत नूह के बारे में है और उनकी कौम के बारे में, उनकी दावत के बारे में। लिख लिया आपने? जी सर। सर अंबिया की बता दें जरा दोबारा कौन सी थी? जी, अंबिया की है, अल्लाह ताला आपका भला करे, 76 से 70, 2 आयतें। आप में से कोई मुझे बताएगा, आप कुरान के तालिब इल्म हैं, कि इतनी दफा रिपीट क्यों किया अल्लाह ताला ने इस वाक़े को? क्या हिकमत है? चले अब इसको पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा। इंशाल्लाह कल हम इस पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कल जी इंशाल्लाह। आपको जज़ाए खैर दे। जरा अपना नंबर मुझे भेज दीजिएगा ताकि फिर उस पे मैं आपसे वो टाई अप कर लूँगा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुम।